السلام علیکم پیارے ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ سب کی جائز تمناؤں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ جب انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے تب اللہ کیا کرتا ہے؟ یوں تو وہ دلوں کا حال جانتا ہے، مگر وہ چاہتا ہے اس سے مانگا جائے۔ یہ اس کی شان ہے کیونکہ وہ بادشاہ ہے۔ اے خدا مجھے آزاد کر میرے نفس کی بندش سے۔ اللہ تعالیٰ اکثر ٹوٹی ہوئی چیزوں کو بڑی خوبصورتی سے کسی تعمیری مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے، جیسے کہ ٹوٹ کر بکھرے بادلوں سے بارش برساتا ہے۔ زمین جب ٹوٹ کر مٹی کے ذرات میں تبدیل ہوتی ہے تو اس میں سے گنا اگتا ہے۔ پودوں یا فصلوں کی ٹوٹ کر گری ہوئی کلموں یا شاخوں سے نیا پودا یا نیا فصل اگتا ہے۔ اگر آپ کا دل ٹوٹ کر ٹکڑے ہو جائے تو یقین رکھیں کہ اللہ اب آپ سے کوئی بڑا کام لے گا۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے، لیکن نعمتوں کا حساب رکھنا بھول جاتا ہے۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی تقسیم کرنے والا نہیں۔ ایک الگ سا سکون ملتا ہے جب اللہ کے خوف سے استغفار کے آنسو آنکھوں سے نکل آتے ہیں۔ لباس قیمتی ہو یا سستا کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ اپنے کردار کو اچھا کرو، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ زندگی میں کافی ٹھوکریں ملتی ہیں، لیکن زندگی میں اپنے پیروں پر اٹھ کھڑے ہونے کا فیصلہ ہمارا اپنا ہوتا ہے۔ اگر تم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہو تو اس کی انصاف پر بھی بھروسہ رکھو، کیونکہ مکافات عمل اٹل ہے۔ خوبصورتی کا تعلق نظر سے کم اور دل سے زیادہ ہوتا ہے۔ جب انسان کا درد حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو انسان روتا نہیں، خاموش ہو جاتا ہے۔ اللہ کی مہلت کو طاقت نہ سمجھو۔ اللہ جب بہترین سے نوازتا ہے تو پہلے بدترین سے گزارتا ہے۔ امید انسان سے کبھی مت لگائیے اور اللہ سے کبھی مت ہٹائیے۔ کوئی کتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ اس کے لیے دعا کا راستہ کبھی بند نہیں کرتا۔ وہ اپنے بندے کو نوازنے سے نہیں رکتا۔ جو اللہ اپنے بجائے کسی دوسرے کو خدا بنا کر پوجنے والے پر بھی اپنی رحمتیں بند نہیں کرتا، وہ اپنے نام لینے والوں کے لیے دعا اور توبہ کا راستہ کیسے بند کر سکتا ہے؟ اس لیے اپنی چھوٹی بڑی غلطیوں پر اپنے رب سے توبہ کرتے رہو، دعا کا ہاتھ نہ چھوڑو، دعا مانگنا مت بھولو۔ دوستو یاد رکھو، مسلسل اذیت اور تکلیف جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ہر وقت بدل جاتا ہے، ہر چیز عارضی ہوتی ہے۔ کسی آزمائش اور مشکل وقت میں خود کو ہلکا نہیں کریں، بھروسہ رکھیں، بہتری آپ کی منتظر ہے۔ اور یاد رکھو، ہم اللہ تعالیٰ کے جس حد کو توڑتے ہیں انہی کے ذریعے ہمیں توڑ دیا جاتا ہے، لیکن ہم اپنی غلطی، اپنا گناہ تسلیم نہیں کرتے، بلکہ صفائیاں دیتے ہیں کہ کسی طرح ہم صحیح ثابت ہو جائیں۔ مگر سچ یہی ہے کہ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود بتائی ہے ان کے دائرے میں رہنا ہی ہمارا ایمان اور اعمال کی سلامتی پوشیدہ ہے۔ یہ جو دوسروں کے لیے آپ کے دل میں رحم کا پیدا ہونا یا فقط اللہ کی ادا ہے، جو اگر ہو جائے تو پھر آپ دشمن کو لاچار دیکھ کر دکھی ہو جاتے ہیں۔ ایک قطرہ ہی سہی مجھے ایسی صفات دے میرے مالک، کوئی پیاسا کو دیکھو دریا ہو جاؤں۔ میں اب اللہ کو سناتا ہوں حال دل اپنا، میں اب زمین زادوں پر بھروسہ نہیں کرتا۔ یا اللہ جس سکون اور اطمینان سے روح میرے جسم میں آئی تھی، اسی سکون اور اطمینان سے میری روح کا نکلنا میری تقدیر میں لکھ دے۔ اللہ پاک سے دعا کرے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان سب باتوں پر سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی جائز تمناؤں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔